یہ پاکستان ہمارا ہے۔ آج 14 اگست ہے، آئیے اپنے وطن عزیز کے بارے میں اللہ کی خاص نعمتوں اور رحمتوں کا ذکر سنتے ہیں۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان پر اللہ کی کیسی رحمت ہے، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ شمال میں برف باری ہو رہی ہو، وسطی علاقے میں لہلہاتے کھیت ہوں اور ساحلی پٹی پر چلنے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوں۔ دنیا کے اندر ایسے بہت کم ممالک ہیں جن میں اللہ پاک نے موسم کے اعتبار سے ایسا تنوع عطا کیا ہو۔ یہ ہے آپ کا اور میرا پیارا پاکستان۔ یاد رہے کہ موسم صرف گرمی، سردی، بہار اور خزاں کا نام نہیں، بلکہ ہماری زندگی کا اس کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ ہمارا لباس، ہماری غذا، ہماری صنعت، ہماری معیشت، ایون کہ سیر و سیاحت، یہ تمام چیزیں موسموں کے ساتھ لنک کرتی ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنے سارے موسم نہ ہوتے تو یاد رکھیے ہماری زندگی میں اتنی خوبصورت، خوشگوار ڈائیورسٹی نہ ہوتی۔ ان موسموں کو ذہن میں رکھیے اور پھر پاکستان کی جغرافیائی صورتحال کو دیکھیے۔ کہیں تو بلند و بالا پہاڑ ہیں، کہیں پر چولستان اور ریگستان ہیں، کہیں پر ساحلی پٹی ہے تو کہیں پر طویل میدانی علاقے ہیں۔ ان سب چیزوں اور موسموں کی خوبصورتی نے پاکستان کی شان اور اس کی آب و تاب میں بہت اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستان کے بارے میں کچھ حقائق مزید جانتے ہیں۔ پاکستان میں تربت، جیکب آباد، سبی اور ملتان دنیا کے گرم ترین علاقوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جبکہ شمالی علاقہ جات کی بات کریں تو اسکردو، گلگت اور بہت سارے پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت منفی تک پہنچ جاتا ہے۔ جی ہاں، مونسون کی بارشیں پاکستان کی زراعت اور معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ تنوع پاکستان کو دنیا میں قدرت کا ایک شاہکار بناتا ہے۔ یاد رکھیے کہ موسموں کی یہ تبدیلی ہماری غذا کے لیے بڑی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر بارشیں نہ ہوں تو اتنی زراعت ممکن نہ ہو۔ اگر سردی کا موسم نہ ہو تو گندم جیسی فصل کا پکنا مشکل ہو جائے۔ اگر سخت گرم علاقے نہ ہوں تو بہت ساری ایسی فصلیں ہیں کہ جن کا پنپنا ممکن نہ ہو سکے۔ اللہ کی رحمت سے یہ ڈیفرنٹ موسم ہماری ڈیفرنٹ غذاؤں کا باعث بنتے۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان کے علاقوں میں گلیشیئرز بھی شامل ہیں، جن کے پگھلنے سے چشمے، ندیاں اور پھر دریا بنتے ہیں، جو کہ پاکستان کی سرسبز و شاداب وادی کے لیے نہایت ہی بنیادی عنصر ہے۔ آج کے اس خوبصورت موقع پر آخر میں ایک بات ضرور عرض کروں گا۔ یاد رکھیے اس وقت پوری دنیا کلائمیٹ چینج کے چیلنج کا سامنا کر رہی ہے اور بہت سارے ممالک اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ انہی میں ہمارا وطن عزیز پاکستان بھی ہے۔ ہم سب کی اخلاقی اور ملکی ملی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم پانی کا درست استعمال کریں، اسے ہرگز ضائع نہ کریں، درخت کو کاٹنے کے بجائے درخت بڑھائیں، اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم توانائی کا اچھے سے استعمال کریں تاکہ دنیا میں آنے والے ان چیلنجز کا ایز اے نیشن، ایز اے قوم ہم سامنا کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے مبلغ دعوت اسلامی کی طرف۔ ماشاءاللہ، اسد مدنی بھائی ہمیں ملک پاکستان کے مختلف موسموں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب بات کر لیتے ہیں پاکستان میں موجود پہاڑوں کی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر کسی قوم کی طاقت دیکھنی ہو تو اس کے پہاڑوں کو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک پاکستان کو بھی ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ ملک پاکستان میں مختلف اقسام کے پہاڑ موجود ہیں۔ یہ پہاڑ صرف بلند چوٹیاں نہیں بلکہ یہ پہاڑ پانی کے محافظ، موسموں کے نگہبان اور سرحدوں کے خاموش سپاہی ہیں۔ قدرت نے ملک پاکستان کو 3 عظیم پہاڑی سلسلوں سے نوازا ہے۔ نمبر 1، قراقرم، جہاں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی یعنی کہ K2 واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک پاکستان کو دوسرا پہاڑی سلسلہ جو عطا کیا اس کو ہمالیہ کہا جاتا ہے، جو کہ سرسبز وادیوں اور دریاؤں کا اہم ذریعہ ہے۔ اور ملک پاکستان کو عطا کیا گیا پہاڑوں کا تیسرا سلسلہ جس کو ہندو کش کہا جاتا ہے، جو شمال مغربی پاکستان کی قدرتی خوبصورتی اور جغرافیائی اہمیت کو بڑھاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پاکستان کی ایک انفرادیت
یہ بھی ہے کہ دنیا کے 14 بلند ترین پہاڑوں میں سے 5 بلند پہاڑ ملک پاکستان میں موجود ہیں، جو کہ ملک پاکستان کو دیگر ممالک پر امتیاز بخشتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنت معدنیات رکھی ہیں، یعنی پہاڑوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی نعمتوں کے ذخائر اور خزانے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ملک پاکستان کی، تو ملک پاکستان میں موجود جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے اندر بہت ساری معدنیات ہیں، اور ان معدنیات سے اہل وطن فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اگر جائزہ لیتے ہیں تو پاکستان میں موجود پہاڑوں کے اندر سے جن معدنیات کو برآمد کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، دریافت کیا جاتا ہے، ان میں سر فہرست نمک ہے، کوئلہ ہے، قدرتی گیس ہے، خام تیل ہے، تانبا ہے، سونا، لوہا، کرومائٹ، جپسم، سنگ مرمر، اور اس کے علاوہ ایسی معدنیات ہیں کہ جن سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک پاکستان کو پہاڑوں کی ظاہری خوبصورتی بھی عطا فرمائی ہے، اور ان پہاڑوں کے اندر قیمتی ذخائر بھی عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح جو مختلف قسم کے قیمتی جواہرات اور پتھر ہوتے ہیں، جیسے کہ زمرد، یاقوت، نیلم، اور اسی طرح بہت ساری معدنیات ان پہاڑوں سے نکالی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک پاکستان کو پہاڑوں کی ظاہری خوبصورتی سے بھی نوازا ہے، اور ان پہاڑوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک پاکستان کو ان گنت معدنیات سے بھی نوازا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں میں غور و فکر کرنے اور اپنے ملک پاکستان کی قدر کرنے اور ملک پاکستان کو آگے بڑھانے اور اس کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں عدنان چشتی بھائی کی طرف، جو ہمیں پاکستان میں موجود وائٹ گلیشیئرز کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ ماشاءاللہ، مبلغ دعوت اسلامی راشد علی اتاری مدنی ہمیں پاکستان کے پہاڑوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور نعمت کی جانب۔ اس سے پہلے ایک سوال اگر کیا جائے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پانی کے بڑے ذخائر کہاں ہیں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا جواب یہ ہو کہ تربیلا ڈیم یا منگلا ڈیم یا دیگر جو پانی کے ڈیم ہیں وہ پانی کے بہت بڑے بڑے ذخیرے ہیں۔ ایسا ہے، لیکن پانی کے بہت بڑے ذخیروں میں سے بڑا ذخیرہ کسی ڈیم، دریا میں نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے شمال میں واقع بڑے بڑے پہاڑوں پر جمی ہوئی سفید چادر، اور اس کے اندر جو برف پوشیدہ ہے سفید چادر کی صورت میں، جنہیں گلیشیئرز کہا جاتا ہے، یہ پاکستان میں پانی کے سب سے بڑے ذخیرے ہیں۔ بلکہ صرف پاکستان میں نہیں، گلیشیئرز پانی کا وہ بڑا ذخیرہ ہے جو قطبین یعنی شمال اور جنوبی جو خطے ہیں جنہیں قطبین کہا جاتا ہے، جہاں سب سے زیادہ برف ہے، اس کے علاوہ پاکستان کو اللہ کریم نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں قطبین کے بعد سب سے زیادہ برف کا جو ذخیرہ ہے وہ پاکستان کے پاس موجود ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں 13,000 سے زیادہ گلیشیئرز موجود ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے ان گلیشیئرز کی حفاظت کی جائے۔ کیسے؟ ایسے کہ جب ماحولیاتی آلودگی بڑھتی ہے، درختوں کو کاٹا جاتا ہے، اسی طرح دھواں، مختلف طرح کے جو ہے وہ پولوشنز جب معاشرے کے اندر، فضا کے اندر بکھرتے ہیں، عام ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے، زمین کا درجہ حرارت بڑھتا ہے، اور گلیشیئرز جو روز بروز پگھلتے چلے جا رہے ہیں، ان کی پگھلنے کی رفتار کے اندر غیر معمولی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ اضافہ گلیشیئرز کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اور جب گلیشیئرز کے لیے نقصان دہ ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر یہ پانی سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ابتدا میں اگرچہ پانی کی کثرت ہوتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ یہ سیلاب کی صورت ختم ہوتے ہوتے گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ زمین سے پانی ناپید ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے معاشرے میں آلودگی کو کم کر کے، درختوں میں اضافہ کر کے، دیگر اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو گلیشیئرز کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کو ختم کر کے یا ان میں کمی واقع کر کے ہم اپنے ملک
پاکستان میں موجود گلیشیئرز کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور یہ صرف گلیشیئرز کی حفاظت نہیں، کرۂ زمین پر بسنے والے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں اس سے محفوظ ہوتی چلی جائیں گی۔ پاکستان میں جو گلیشیئرز موجود ہیں ان کے اگر ناموں کو دیکھا جائے، بڑے مشہور نام ہے۔ سیاچین کا گلیشیئر دنیا کے طویل ترین اور بڑے گلیشیئرز میں سے سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح باتورا، بیافو اور بالٹورو، یہ وہ بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں جنہیں نہ صرف پاکستان کا بلکہ دنیا کے طویل ترین اور بڑے بڑے گلیشیئرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ملک پاکستان کے ساتھ محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم ان گلیشیئرز کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک عزیز کو مزید نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ بڑھتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی مہروز مدنی عطاری بھائی کی جانب، جو ہمیں پاکستان میں موجود خوبصورت وادیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے عدنان چشتی بھائی سے پاکستان میں موجود گلیشیئرز کے بارے میں سنا۔ پاکستان واقعی میں اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک خطہ زمین ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی صورت میں ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت لینڈسکیپ عطا فرمایا ہے۔ دنیا بھر کے سیاح اس طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے، آپ ایک ایسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں اطراف میں پہاڑ ہیں، سرسبز و شاداب وادیاں ہیں، کہیں آبشاریں بہہ رہی ہیں اور کہیں دریا اور جھرنے اپنا شور مچا رہے ہیں، اور ایسے ہی میں پہاڑوں کو بادل چھو رہے ہیں۔ یہ کوئی خواب کی بات نہیں ہے، تصور کی بات نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ اللہ پاک نے پاکستان میں ایسا خوبصورت لینڈسکیپ عطا فرمایا ہے۔ ایسی خوبصورت وادیاں ہیں جہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ زبان پکار اٹھتی ہے، کیا ہی شان ہے میرے رب کی کہ جس نے ایسی خوبصورت وادیاں بنائی اور مخلوقات بنائی۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں بھی ایسی بے شمار وادیاں موجود ہیں جو اپنی خوبصورتی، قدرتی ماحول اور منفرد جغرافیائی لوکیشن کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانی جاتی ہیں۔ انہی وادیوں میں وادی نیلم ہے، جو کہ اپنی سرسبز پہاڑوں، دریائے نیلم اور ٹھنڈے موسم کی وجہ سے، خوبصورت مناظر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اسی طرح وادی سوات خیبر پختونخوا میں اس کو پاکستان کی خوبصورت ترین وادیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا لینڈ اسکیپ ایسا ہے کہ آنکھیں چندیا جاتی ہیں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اور دل اللہ کی قدرت اور اس کے جمال پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں وادی ہنزہ ہے، جس کی خوبصورت جھیلوں، پھلوں کے باغات اور منفرد ثقافت کے باعث پاکستان کا مشہور ترین سیاحتی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ اسکردو کی طرف جائیے تو وادی اسکردو ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے ناردرن ایریاز میں جو مختلف وادیاں ہیں، جیسے وادی ناران اور کاغان ہے۔ مری کی طرف جائیے تو وادی گلیات ہے اور وادی کمراٹ ہے۔ یہ وہ خوبصورت مقامات ہیں جو پاکستان کی اہمیت کو، پاکستان کی جغرافیائی حدود کو چار چاند لگا دیتی ہیں۔ ہم یوم آزادی منا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر اس سائٹ پر ان وادیوں میں ہمارا جانا ہو تو ان کو گندگی سے، درختوں کو، پھولوں کو، پھلوں کو توڑ کر اور مختلف قسم کے کچرا پھینکنے سے آلودہ نہ کریں، کیونکہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ زیادتی کریں گے کہ جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں پھر وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کریں، اس کی خیر خواہی کریں، اور اسی سلسلے میں ان وادیوں کے حسن و جمال کے حوالے سے بھی ہم پولوشن اور کچرا وغیرہ پھینکنے سے جو ہے بچیں اور نیچرل انوائرمنٹ کو برقرار رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمارے پاکستان کو شاد آباد رکھے، سلامت رکھے، اور اس کے حسن کو رب کائنات ہر لمحے بڑھاتا رکھے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے مبلغ دعوت اسلامی مولانا ایاز جامی کی طرف، جو کہ پاکستان میں موجود جھیلوں کی افادیت اور اہمیت بتا رہے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ مہروز بھائی کی زبانی پاکستان کی وادیوں کے متعلق سن رہے تھے۔ آئیے اب قدرتی جھیلوں کے متعلق سنتے ہیں۔ ناظرین ذرا تصور کریں، صبح کی نرم دھوپ، چاروں طرف بلند پہاڑ، ہوا میں خاموشی، اور ایک ایسی صاف شفاف جھیل جس میں پورے آسمان کا عکس نظر آ رہا ہو۔ ناظرین یہ ایک منظر نہیں بلکہ اللہ پاک کی عطا کردہ ایسی نعمت ہے
جو زمین کو حسن بھی دیتی ہے اور زندگی بھی۔ ناظرین، یہ صرف پانی نہیں بلکہ زندگی کا آئینہ ہے۔ جھیلیں صرف پانی کے ذخیرے نہیں ہوا کرتی بلکہ فطرت کے حسن، ماحول کے توازن اور انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہوتی ہیں۔ یہ پینے کے پانی، آبپاشی، آبی حیات، سیاحت اور مقامی معیشت کو سہارا دیتی ہیں۔ قدرت نے پاکستان کو بے شمار جھیلوں سے نوازا ہے جن میں ہر ایک کی اپنی الگ پہچان ہے۔ جھیل سیف الملوک اپنی دلکشی، خوبصورتی اور لوک داستانوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ عطا آباد جھیل قدرتی آفت کے بعد وجود میں آ کر امید کی علامت بن گئی۔ منچھر جھیل ناظرین پاکستان کی سب سے بڑی قدرتی میٹھے پانی کی جھیل ہے۔ ناظرین، جھیلیں پانی دیتی ہیں، مچھلیاں دیتی ہیں، روزگار دیتی ہیں، سیاحت کو فروغ دیتی ہیں اور ہزاروں خاندانوں کی معاشی زندگی کا سہارا بنتی ہیں۔ گویا ایک جھیل صرف ایک مقام نہیں بلکہ ایک مکمل معاشی اور ماحولیاتی نظام ہے۔ اگر جھیلوں میں کچرا، پلاسٹک اور آلودہ پانی شامل ہوتا رہا تو یہ قدرتی حسن اور آبی حیات دونوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ جھیلوں کی صفائی، پانی کا درست استعمال اور ذمہ دارانہ سیاحت ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، اللہ پاک قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت کریمہ نمبر 30 وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ پانی صرف ایک قدرتی وسیلہ نہیں بلکہ ہر زندگی کی بنیاد ہے۔ جھیلوں کی حفاظت دراصل اللہ پاک کی اس عظیم نعمت کی حفاظت ہے۔ ناظرین، ابھی ہم نے سنا قدرتی جھیلوں کے بارے میں، اب بڑھتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف جو بتائیں گے ہمیں دریا اور آبی ذخائر کے متعلق۔ ہم بات کریں گے پاکستان کے آبی ذخائر پر۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سویلائزیشنز اور تہذیبیں وہیں پروان چڑھی ہیں جہاں پر پانی موجود تھا۔ مصر کو دریائے نیل نے اور عراق کو دریائے دجلہ اور فرات نے زندہ رکھا، اور جب پاکستان کی بات آتی ہے تو پاکستان کی شہرت کی اگر بات کریں تو دریائے سندھ کا نام سامنے آتا ہے۔ شاید اسی لیے پاکستان کو صرف ایک جغرافیائی خطہ نہیں بلکہ دریائے سندھ کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے بھی یہ دریا موجود تھا اور زندگی بانٹ رہا تھا، اور آج بھی پاکستان کی معیشت، زراعت اور اس کی خوشحالی کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسا دریائی نظام عطا فرمایا ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ جہلم، چناب، راوی اور ستلج جیسے دریا مل کر ایک ایسا قدرتی ماحول بناتے ہیں کہ جو شمال کے برفانی علاقوں سے پانی لے کر ملک کے کونے کونے تک پہنچاتا ہے۔ لیکن اصل کمال صرف ان دریاؤں کا نہیں بلکہ اس نظام کا ہے۔ شمال میں گلیشیئر پگھلتے ہیں، پانی دریاؤں میں اترتا ہے اور پھر تربیلا اور منگلا جیسے آبی ذخائر میں محفوظ ہوتا ہے، وہاں سے نہریں نکلتی ہیں اور وہی پانی لاکھوں ایکڑ زمین کو سیراب کر دیتا ہے۔ ایک دلچسپ حقیقت بتاتی ہے کہ پاکستان میں موجود آبپاشی کا نظام یہ دنیا کے بہترین نظاموں کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ صرف انجینئرنگ کا شاہکار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو دانش مندی سے استعمال کرنے کی ایک روشن مثال ہے۔ یاد رکھیے کہ نعمت ذمہ داری بھی ساتھ لاتی ہے۔ اگر دریا آلودہ ہوں اور پانی ضائع ہو اور آبی ذخائر کی حفاظت نہ کی جائے تو اس کا نقصان ایک شہر، ایک سویلائزیشن، ایک کمیونٹی یا ایک صوبے کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کو پہنچتا ہے۔ آج پانی کو بچانا، دریاؤں کو صاف رکھنا اور آبی ذخائر کی حفاظت کرنا دراصل آنے والی نسلوں کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ پاکستان کی تہذیب، زراعت اور معیشت کا دار و مدار اس کے دریاؤں پر ہے۔ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا ملک کی زرعی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، پینے کا پانی فراہم کرتے ہیں اور پن بجلی کے ذریعے سستی بجلی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
یہی دریا پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ اب باری ہے پاکستان کے زرخیز میدانوں کی، بتا رہے ہیں مبلغ دعوت اسلامی محسن اتاری مدنی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ سلمان مدنی بھائی سے پاکستان کے آبی ذخائر کے حوالے سے سن رہے تھے۔ میں آپ کے سامنے پاکستان کے زرخیز میدانوں کے بارے میں ذکر کروں گا۔ جی ہاں، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے بعض علاقے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار قدرتی نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں زرخیز میدان ایک عظیم نعمت ہے۔ دریاؤں کے کنارے پھیلے ہوئے یہ وسیع میدان صدیوں سے انسانی آبادی، زراعت، معیشت اور تہذیب کے مراکز رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا بیشتر حصہ اور سندھ کی دریائی پٹی اور خیبر پختونخوا کے بعض میدانی علاقے انتہائی زرخیز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو زرعی ملک کہا جاتا ہے اور اس کی معیشت کا ایک بڑا حصہ انہی میدانوں سے وابستہ ہے۔ زرخیز میدان کسے کہتے ہیں، اسے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ زرخیز میدان وہ ہموار علاقے ہوتے ہیں جہاں دریاؤں کے لائے ہوئے باریک ذرات جمع ہو کر ایک ایسی مٹی بناتے ہیں جس میں فصلیں بہترین انداز میں اگتی ہیں۔ یہ مٹی غذائی اجزاء سے بھرپور، نرم اور پانی کو جذب کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتی ہے، جس کے باعث مختلف اقسام کی فصلیں، سبزیاں اور پھل آسانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان کا تقریباً تمام زرعی نظام دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے کنارے واقع انہی میدانوں پر قائم ہے۔ دریائے جہلم، چناب، راوی، ستلج اور سندھ نے ہزاروں سال میں ان میدانوں کو زرخیز بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب کو پاکستان کا غلہ گھر، بریڈ باسکٹ آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سندھ کے دریائی میدان چاول، گنا، کیلا اور آم کی پیداوار میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں گندم، مکئی، گنا، سبزیاں اور مختلف پھل وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میدانوں کی بدولت کروڑوں افراد کو روزگار ملتا ہے۔ زرعی پیداوار سے ملکی غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ کپاس جیسی نقد آور فصلیں یعنی کیش کراپس ٹیکسٹائل صنعت کو خام مال فراہم کرتی ہے۔ چاول، آم، کنو اور دیگر زرعی اجناس بیرون ملک برآمد کر کے قیمتی زر مبادلہ حاصل کیا جاتا ہے۔ دیہی معیشت یعنی جو دیہاتی معیشت ہے، یہ ان میدانی علاقوں سے، زراعت سے مضبوط ہوتی ہے اور ہزاروں چھوٹی صنعتیں بھی زراعت سے وابستہ رہتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے زرخیز میدانوں میں مختلف موسموں کے مطابق کون کون سی فصلیں کاشت ہوتی ہیں؟ جی ہاں، وہ ہے گندم، چاول، کپاس، گنا، مکئی، دالیں، سبزیاں، چارہ، مختلف پھل، آم، سیب، تربوز، انار، خربوزہ وغیرہ وغیرہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اگلے مبلغ دعوت اسلامی کی طرف بڑھیں گے جو ہمیں پاکستان کے نہری نظام کے بارے میں بتائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ابھی سنا مبلغ دعوت اسلامی سے پاکستان کے میدانی زرخیز جو علاقے ہیں ان کے حوالے سے، اور اب ہم بات کریں گے پاکستان کے نہری نظام کی۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار قدرتی نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں دنیا کا ایک عظیم ترین نہری آبپاشی نظام بھی شامل ہے۔ اگرچہ پاکستان کا بیشتر حصہ نیم خشک آب و ہوا رکھتا ہے، لیکن دریائے سندھ اور اس سے نکلنے والی نہروں نے لاکھوں ایکڑ بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان دنیا کے بڑے زرعی ممالک میں شمار ہوتا ہے، اور اس کی زرعی معیشت کا انحصار بڑی حد تک نہری نظام پر ہے۔ پاکستان کا نہری نظام ہے کیا؟ نہری نظام سے مراد دریاؤں، ڈیموں، بیراجوں اور لنک کینالز اور نہروں کا وہ مربوط نظام ہے جس کے ذریعے دریاؤں کا پانی کھیتوں تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ فصلوں کو آبپاشی فراہم کی جا سکے۔ پاکستان کا نہری نظام کیوں منفرد ہے؟ پاکستان کا نہری نظام دنیا کے سب سے بڑے اور مسلسل نہری آبپاشی نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ اس نظام میں شامل کیا کیا ہے؟ جی ہاں، ہزاروں کلومیٹر طویل نہریں ہیں، بیراج ہیں اور متعدد ڈیمز ہیں۔
اسی کے ساتھ ساتھ لنک نہریں ہیں اور لاکھوں واٹر کورسز ہیں. یہ پورا نظام ملک کے چاروں صوبوں کو پانی فراہم کرتا ہے. پاکستان کے اس نہری نظام کی مضبوطی میں بڑا اہم کردار ادا کرنے والے ڈیمز چند یہ ہیں: تربیلا ڈیم، چشمہ بیراج اور ورسک ڈیم ہیں. یہ پانی کو جمع کرنے، سیلاب پر قابو پانے، آبپاشی اور بجلی فراہم کرنے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں. اس آبی نظام کو اور نہری نظام کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ جی ہاں، نہروں کی بروقت صفائی اور نہروں کی مرمت، اسی کے ساتھ ساتھ ڈرپ ایریگیشن اور اسپرنکلر ایریگیشن جیسے جدید نظام کو اپنانا، نئے آبی ذخائر کو تعمیر کرنا، بارش کے پانی کو محفوظ کرنا اور کسانوں میں پانی کے مؤثر استعمال کا شعور پیدا کرنا. اگر یہ ساری باتیں ہوں تو ہمارا نہری جو نظام ہے یہ مزید بہتر ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سلسلہ جاری ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے مبلغ دعوت اسلامی کی طرف، جو آپ کو پاکستان کے پھلوں کے باغات کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مولانا عاطف مدنی سے پاکستان کے نہری نظام کے متعلق سنا. آئیے پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کیسی کیسی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، کچھ ہم پاکستان میں پائے جانے والے پھلوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں اس زمین پر موجود ہیں، اور اللہ پاک کی ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے مختلف اقسام کے پھل اس زمین پر پیدا کیے ہیں. اور خاص طور پر ملک پاکستان کو اللہ پاک نے جن پھلوں کے سرسبز و شاداب باغات سے نوازا ہے، اگر ہم اس پر دیکھیں تو پنجاب اور سندھ کے میدانوں میں بڑے زرخیز باغات، بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو، وہاں کے مختلف قسم کے باغات اور ان کے اندر جو لگنے والے مختلف قسم کے پھل ہیں، سبحان اللہ، بندہ ان میں سے پھلوں کو کھائے اور ان نعمتوں کا شکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا جائے. ذرا سنیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو کیسی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم ان نعمتوں سے شاد کام بھی ہوتے ہیں، ان نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. ان پھلوں سے ہماری جسمانی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، اور ان پھلوں سے ماحول کے اندر بھی ایک بہت بڑا اور واضح فرق پیدا ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو گرمیوں کے پھل الگ ہیں اور سردیوں کے پھل الگ ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی سرزمین کو گرمیوں کے جو پھل عطا فرمائے ہیں ان میں آم بھی ہے، تربوز بھی ہے، خربوزہ بھی ہے، آڑو بھی ہے، خوبانی بھی ہے، اور لیچی بھی ہے، انگور بھی ہے، انجیر بھی ہے. اور اگر ہم سردیوں کے پھلوں کی بات کریں تو سیب بھی ہے، انار بھی ہے، امرود بھی ہے، چکوترا بھی ہے، اور بھی نہ جانے کتنے قسم کے پھل اللہ پاک نے اس پاک سرزمین کو عطا فرمائے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو سکھر کے کھجور اور میرپور خاص کے آم، علی پور کے انار، اور اسی طرح دیگر اور بہت سارے علاقوں میں مختلف قسم کے مختلف اجناس کے وہ پھل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے کہ بندہ جب ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے تو بے اختیار دل پکار اٹھتا ہے، زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے پاکستان کو جہاں اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو پھلوں کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. جس طرح مختلف شہروں اور مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے اجناس اور پھل اللہ پاک نے اس پاک سرزمین کو عطا فرمائے ہیں، اسی طرح پورا سال کچھ پھل دستیاب ہوتے ہیں. یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی کیلا ہمیں کھانے کو ملتا ہے، کبھی امرود، کبھی پپیتا، ناریل، چکوترا، اور بہت سارے پھل ایسے ہیں جو سارا سال اللہ کی رحمت سے دستیاب ہوتے ہیں. اور ان پھلوں کو کھانے کے ساتھ ساتھ مزید جو اس کے فوائد اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں، تو پاکستان کی معیشت کے اندر بھی ان پھلوں کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ پھلوں کے باغات سے قومی معیشت کو کیسے فائدہ حاصل ہوتا ہے. ہزاروں کسانوں کو روزگار ملتا ہے ان پھلوں کے باغات سے. اسی طرح فروٹ مارکیٹ، کولڈ اسٹوریج، پیکنگ اور ٹرانسپورٹ کی ایک بڑی مارکیٹ ہے ان پھلوں کے ذریعے چلتی ہے. آم، کینو، کھجور، دیگر پھل پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں، اور پاکستان کا جو زر مبادلہ ہے اس سے بڑھتا ہے. اسی طرح اگر ہم آگے بات کریں کہ اس کے ماحول پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو پھلوں کے باغات، اس کے اندر یقینی طور پر درخت ہوتے ہیں، تو وہ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں، آکسیجن پیدا کرتے ہیں، موسم کو اور ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں. اسی طرح بہت سارے
درخت ایسے ہیں، باغات ایسے ہیں جو مٹی کے کٹاؤ کو روکتے ہیں اور مختلف پرندوں اور جانوروں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. ان درختوں کے اوپر پرندے بھی رہتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں، اور مزید یہ بھی گزارش کروں گا کہ اللہ پاک کی یہ نعمتیں ہمیں دستیاب ہیں تو ان کی قدر بھی کریں. اور ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پھلدار درخت اگائیں، درخت لگائیں، کیونکہ دعوت اسلامی نے ایک بہت پیارا نعرہ ہمیں دیا ہے کہ پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اور اللہ پاک کی ایک اور نعمت نمک. تو نمک کے کان کے بارے میں پاکستان کو اللہ پاک نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، ہم سنتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی مولانا احمد رضا سرفراز سے. ناظرین کرام، ابھی آپ کو ہمارے ابراہیم بھائی پاکستان میں موجود باغات کے حوالے سے بتا رہے تھے. آئیے ایک اور نعمت جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. میری مراد پاکستان میں موجود نمک کے ذخائر ہیں. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں کوہ نمک کے دامن میں موجود کھیوڑا نمک کی کان کے حوالے سے. یہ وہ بہترین کان ہے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس سے نکلنے والے عمدہ خصوصیات کے حامل نمک کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت یافتہ ہے. جی ہاں، یہ وہ کان ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے. اگر اس کی تاریخ کی بات کی جائے، پہلی بار سکندر اعظم جب یہاں اپنی فوج لے کر آیا تھا تو فوج میں موجود گھوڑوں نے جب یہاں کی چٹانوں پر لگے نمک کو چاٹا تو معلوم ہوا کہ یہاں نمک کے ذخائر موجود ہیں. پھر اس کے بعد مختلف ادوار میں یہاں پر مختلف طرح سے نمک کو نکالنے کی کوشش کی گئی. مغلیہ دور میں اور آخر میں ایچ ورتھ نے 1872 عیسوی میں یہاں پر بہترین ترقی یافتہ کام کر کے یہاں سے نمک کی رسد کو، نمک کو نکالنے کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ حاصل کرنے کا طریقہ بنایا. اس کان کی سطح سمندر سے اگر بلندی کا اندازہ لگایا جائے تو تقریباً 288 میٹر یہ سطح سمندر سے بلند ہے. یہ کان اسلام آباد شہر سے تقریباً 160 کلومیٹر اور لاہور سے تقریباً 260 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. یہ وہ کان ہے کہ جس کے اندر مختلف طرح کے نمک یہاں سے حاصل کیے جاتے ہیں اور دنیا کے کئی سارے ممالک میں اسے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. یہاں سے حاصل ہونے والے نمک مختلف طرح کے ہیں. سفید نمک ہے یہاں سے حاصل ہونے والا، بالخصوص پنک ہمالین سالٹ، گلابی نمک، یہ بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سرخی مائل نمک اور سفید کرسٹل نمک یہاں سے حاصل کیے جاتے ہیں. پھر ان نمکوں کو مختلف طرح کی ادویات بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے، غذا میں استعمال کیا جاتا ہے، مویشیوں کو دیا جاتا ہے. اس سے مختلف طرح کے خوبصورتی کے آلات بنائے جاتے ہیں اور اسی نمک کو پھر کیمیکل انڈسٹریز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو یوں پاکستان میں موجود کھیوڑا نمک کی کان سے جو نمک حاصل ہوتا ہے اس سے کئی سارے فوائد کو حاصل کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو مائننگ ہوتی ہے، جو اس کے اندر کان کنی کا معاملہ ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ اس سے صرف 50% نمک کو نکالا جاتا ہے اور بقیہ 50% نمک کو ستونوں کی صورت میں باقی رکھا جاتا ہے تاکہ اس سے یہ معاملہ آسان اور محفوظ ہو سکے. یعنی کان گر نہ جائے، اس کے اندر کسی کو نقصان نہ پہنچے. اگر اس کی لمبائی اور چوڑائی کی بات کی جائے، تقریباً 40 کلومیٹر لمبی یہ کان ہے اور اس کی گہرائی تقریباً 730 میٹر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس کان کے اندر مختلف لیولز بنائے گئے ہیں، منزلیں بنائی گئی ہیں جس سے یہاں سے نمک کو نکالا جاتا ہے. اور اس طرح سے نہ صرف یہ کان نمک حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک سیاحتی مقام بھی ہے. جی ہاں، یہاں پر اس کان کے اندر نمک کی ایک خوبصورت مسجد موجود ہے. یہاں پر مینار پاکستان کا ایک ماڈل موجود ہے. یہاں پر تاریخی یادگاروں کی کچھ تصویریں موجود ہیں. اسی کے ساتھ یہاں پر جو لوگ سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں ان کے لیے چھوٹی ٹرین کا انتظام ہے کہ جس کے ذریعے وہ اندر جاتے ہیں اور جا کر ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یوں اللہ پاک جل جلالہ نے وطن عزیز ملک پاکستان کو یہ خوبصورت نعمت سے نوازا ہے جو نمک کی صورت میں ہے. اور سچ بات تو یہ ہے کہ اگر نمک یہ ہوتا تھوڑا سا ہے کھانے میں استعمال، لیکن اگر کھانے میں یہ نہ ڈالا جائے تو اتنا زیادہ بنا ہوا کھانا بھی بے ذائقہ ہو جاتا ہے. اللہ پاک کی یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان دنیا میں شہرت رکھتا ہے اور اس نمک کو پاکستان کی بہترین پروڈکٹ کی صورت میں دنیا کے اندر جانا جاتا ہے. آئیے بڑھتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف جو اب ہمیں ریگستان کے بارے میں بتائیں گے. ماشاءاللہ ہمارے احمد رضا بھائی نے وطن عزیز پاکستان کے بارے میں، نمک کی کان کے بارے میں بتایا، اور اب ہم آپ کو بتائیں گے ریگستان کے بارے میں، کیونکہ ہمارا وطن عزیز پاکستان ہے نعمتوں سے مالا مال.
تھر اور چولستان پاکستان کے دو مشہور ریگستان ہیں۔ یہ دونوں علاقے اپنی منفرد جغرافیائی خصوصیات، سخاوتی ورثے، قدرتی وسائل اور سیاحتی کشش کی وجہ سے پاکستان کی اہم شناخت میں شمار ہوتے ہیں۔ تھر کی ریت نے صدیوں سے اپنے دامن میں زندگی کو سنبھال رکھا ہے۔ یہاں کے لوگ پانی کی کمی، سخت موسم کے باوجود امید کا دامن نہیں چھوڑتے۔ یہی وہ سرزمین ہے کہ جس کے نیچے موجود تھر کول کے ذخائر پاکستان کے توانائی کی مستقبل کو نئی سمت دے رہے ہیں۔ یوں یہ صحرا صرف ریت کا میدان نہیں بلکہ قومی ترقی کی بنیاد بنتا جا رہا ہے۔ چولستان کا ریگستان ایک منفرد پہچان رکھتا ہے۔ قدیم زمانوں میں یہاں قافلوں کی گزرگاہ تھی۔ یہاں کے چروا، اونٹ، صحرائی روایت اس کے خطے کو زندگی اور حرکت کا احساس دیتے ہیں۔ یہ ریگستان ثابت کرتا ہے کہ قدرت جہاں سختی رکھتی ہے وہیں خوبصورتی اور امکانات بھی عطا کرتی ہے۔ ریگستان اگرچہ کم بارش، شدید گرمی اور ریت کے وسیع میدانوں کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں، مگر یہی خطے اپنے اندر بے شمار قدرتی اور معاشیاتی امکانات بھی رکھتے ہیں۔ صحرائے تھر سندھ میں واقع ہے، جہاں کوئلے کے وسیع ذخائر موجود ہیں جو پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح چولستان پنجاب کا تاریخی ریگستان ہے جو اونٹوں مویشی بانی کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ تھر اور چولستان کے رہنے والے سخت موسمی حالات کے باوجود محنت، صبر اور مہمان نوازی کی بہترین مثال قائم کرتے ہیں۔ پاکستان کے یہ ریگستان ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ قدرت کے ہر خطے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ مناسب منصوبہ بندی، وسائل کے مؤثر استعمال اور ترقیاتی منصوبے کے ذریعے تھر اور چولستان نہ صرف اپنے باسیوں کی زندگی بدل سکتے ہیں بلکہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں بھی نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے یہ ریگستان صرف ریت کے میدان نہیں بلکہ قدرتی وسائل، سخاوتی ورثے اور روشن مستقبل کی امید کی علامت ہے۔ اب آپ سنیں گے پاکستان کی ساحلی پٹی کے بارے میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کا ایک خاموش محافظ بھی ہے۔ جی ہاں، میری مراد سی سائیڈ ہے، پاکستان کی ساحلی پٹی ہے۔ پاکستان کی تقریباً 1000 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی ہے جو صرف زمین اور سمندر کا ملاپ نہیں بلکہ قومی سلامتی، معیشت اور قدرتی حسن کا ایسا سنگم ہے جس نے پاکستان کو دنیا کے اہم بحری ممالک کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ سندھ سے بلوچستان تک پھیلی یہ ساحلی پٹی ہر صبح نئی امید اور نئی شام ترقی کے لیے نئے امکانات کا پیغام دیتی ہے۔ پاکستان کی بیشتر بین الاقوامی تجارت سمندر کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ بندرگاہیں ملک کی معیشت کی شاہرگ ہیں جہاں سے درآمدات اور برآمدات کا وسیع نظام چلتا ہے۔ یہی ساحلی علاقہ صنعت، تجارت، شپنگ، ماہی گیری اور سیاحت جیسے شعبوں کو زندگی بخشتا ہے۔ اگر یہ ساحل نہ ہوتے تو پاکستان کی عالمی تجارتی رسائی بھی محدود ہو جاتی۔ اللہ کا احسان ہے کہ وطن عزیز پاکستان کو اللہ نے یہ نعمت بھی عطا فرمائی ہے۔ پاکستان کا سمندر صرف تجارت کا راستہ نہیں بلکہ قومی دفاع کا بھی اہم محاذ ہے۔ بحری سرحدوں کی حفاظت، سمندری وسائل کی نگرانی اور ملک کی خود مختاری کے تحفظ میں ساحلی پٹی بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ مضبوط بحری دفاع دشمن کے عزائم کو ناکام بنانے اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کا ذریعہ ہے۔ کراچی کے ساحل ہوں یا بلوچستان کے قدرتی ساحلی مناظر، یہ علاقے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہزاروں خاندان ماہی گیری، کشتی رانی، سیاحت اور متعلقہ صنعتوں سے روزگار حاصل کرتے ہیں۔ یوں ہی ساحلی پٹی، سی سائیڈ صرف قدرتی حسن ہی نہیں بلکہ لاکھوں افراد کے معاشی استحکام کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ ناظرین، ساحل اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ سمندر کو آلودگی سے بچانا، پلاسٹک کے بیجا استعمال سے گریز کرنا، مینگرووز کے جنگلات کو تحفظ دینا اور سمندری حیات کی حفاظت کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے، ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے۔
جب ہم اپنی ساحلی پٹی کی حفاظت کریں گے تو در حقیقت ہم پاکستان کے مستقبل، ماحول اور معیشت کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پاکستان کی ساحلی پٹی سی سائیڈ کے حوالے سے آپ نے کچھ تفصیل سماعت کی ہے۔ اب چلتے ہیں سید ثاقب اتاری مدنی بھائی کی طرف، دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ابھی عمران مدنی بھائی سے پاکستان کی ساحلی پٹی کے بارے میں سنا، اور ابھی ہم بات کریں گے گوادر بندرگاہ کے بارے میں۔ جی ہاں، گوادر بندرگاہ پاکستان کے جنوب مغرب میں بحیرہ عرب کے کنارے واقع وہ عظیم تحفہ ہے جسے 21ویں صدی میں پاکستان کی معاشی ترقی کا سب سے اہم دروازہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کا محل وقوع دنیا کے اہم بحری تجارتی راستوں کے قریب ہونے کی وجہ سے اسے غیر معمولی اہمیت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گوادر کو مستقبل کا معاشی مرکز اور پاکستان کی ترقی کی نئی امید کہا جاتا ہے۔ گوادر بندرگاہ مشرق وسطی اور وسطی ایشیا، چین اور جنوبی ایشیا کو آپس میں ملانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے تجارتی جہاز یہاں سے گزرنے والے بحری راستوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس سے پاکستان بین الاقوامی تجارت میں ایک مضبوط مقام حاصل کر سکتا ہے۔ یہی بندرگاہ پاکستان کو عالمی منڈیوں سے مزید قریب کر رہی ہے۔ گوادر کی ترقی صرف ایک شہر کی ترقی نہیں بلکہ پورے ملک کی معیشت کے لیے خوشخبری ہے۔ یہاں صنعتوں، گوداموں، ٹرانسپورٹ، تعمیرات، ماہی گیری اور سیاحت کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں سرمایہ کاری میں اضافہ، روزگار کے مواقع اور ملکی آمدنی میں بہتری کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ یہی بندرگاہ چین اور پاکستان کے درمیان اقتصادی تعاون کو عملی شکل دیتی ہے اور پاکستان کو علاقائی تجارت کا اہم مرکز بنانے میں بنیادی کردار ادا کر رہی ہے۔ گوادر کی کامیابی دراصل پورے خطے کی اقتصادی سرگرمیوں کو نئی رفتار دے سکتی ہے۔ گوادر صرف تجارتی بندرگاہ نہیں بلکہ پورے پاکستان کے دفاعی نقطہ نظر سے بھی بے حد اہم ہے۔ بحیرہ عرب میں اس کی موجودگی ملکی بحری سلامتی کو مضبوط بناتی ہے اور پاکستان کو اپنے سمندری وسائل اور ساحلی حدود کے بہتر تحفظ کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ گوادر کی ترقی کے ساتھ ضروری ہے کہ سمندری ماحول محفوظ رہے، مقامی لوگوں کی تعلیم، صحت اور روزگار کے بہتر مواقع ملیں اور یہ ترقی آنے والی نسلوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو۔ آئیے اب بڑھتے ہیں عبد الواجد بھائی کی طرف اور سنتے ہیں وہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مجھ سے پہلے سید ثاقب شاہ صاحب کو سنا کہ وہ گوادر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک وسیع سمندر بھی ہے اور پھر وہ جنگلات کے جنہیں ہم مینگرووز کہتے ہیں۔ پاکستان کے ساحل صرف سمندر کی خوبصورتی کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ایسا قدرتی نظام ہے جو ماحول، معیشت اور انسانی زندگی کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ بحیرہ عرب کی نیلی لہریں اور ان کے کنارے اگنے والے مینگرووز کے گھنے جنگلات اس بات کی روشن مثال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل میں بے شمار حکمتیں رکھی ہیں۔ یہی ساحلی پٹی پاکستان کی قدرتی طاقت اور ماحولیاتی دولت کا اہم حصہ ہے۔ مینگرووز ایسے منفرد درخت ہیں جو کھارے پانی میں بھی نشو و نما پاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جڑیں وہ اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ ساحل کو کٹاؤ سے بچاتی ہیں۔ ان کی وجہ سے سمندری لہروں کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے اور یہ طوفانوں کے اثرات کو محدود کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اسی لیے انہیں ساحلی علاقوں کی قدرتی حفاظتی دیوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں اقسام کی مچھلیاں، جھینگے، کیکڑے، پرندے اور دیگر آبی مخلوقات اپنی زندگی کے ابتدائی مراحل انہی مینگرووز میں گزارتے ہیں اور یہ جنگلات سمندری حیات کے لیے ایک طرح سے قدرتی نرسری کا کردار ادا کرتے ہیں، جس سے ماہی گیری کا شعبہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور ہزاروں خاندان کا روزگار بھی اسی سے وابستہ رہتا ہے۔ مینگرووز فضا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کر کے آکسیجن پیدا کرتے ہیں، جس سے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے میں
بہت مدد ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ان جنگلات کو ماحولیاتی تحفظ کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کا تحفظ در حقیقت ہماری آنے والی نسلوں کے صاف اور صحت مند ماحول کی ضمانت ہے۔ ہماری ذمہ داری اس حوالے سے کیا ہے کہ اگر ہم ساحلی علاقوں میں آلودگی پھیلائیں گے یا پلاسٹک کا بے دریغ استعمال کریں گے یا مینگرووز کو نقصان پہنچائیں گے تو اس کا اثر صرف درختوں پر نہیں بلکہ سمندری حیات، ماحول اور معیشت پر بھی پڑے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان قدرتی وسائل کی حفاظت کریں، شجرکاری کو فروغ دیں اور ساحلی ماحول کو صاف رکھیں۔ جی ہاں ناظرین، کیسا لگا اپنے وطن عزیز پاکستان کے بارے میں اللہ پاک کی اتنی کثیر نعمتوں کا ذکر سن کر؟ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز کو تا صبح قیامت قائم و دائم رکھے اور ہمیں اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، خدائے پاک کا احسان، یہ پاکستان ہمارا ہے، عطائے سرور ذیشان، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ چمکا ماہ نور کا ہلا، چمکا ماہ نور کا ہلا، مرحبا آیا طیبہ کا چاند، چمکا طیبہ کا چاند، آیا طیبہ کا چاند، چمکا طیبہ کا چاند، مرحبا آیا طیبہ کا چاند، چمکا طیبہ کا چاند۔ سرکار کی آمد، رسول کی آمد، سردار کی آمد، اچھے کی آمد، سالار کی آمد، طاہر کی آمد، عربی کی آمد، حاضر کی آمد، کرشی کی آمد، ناظر کی آمد، ہاشمی کی آمد، ناصر کی